بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم آج بھی اہل عرب کی سخاوت کے بارے میں ہم سنیں گے، اور حاتم طائی کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو ان کی موت کے بعد رونما ہوا تھا۔ محرز جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک گروہ حاتم کی قبر کے پاس سے گزرا۔ اس کے نزدیک انہوں نے رات بسر کرنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو الخیبری تھا اٹھا اور اس نے آ کر حاتم کی قبر کو لاتیں مارنا شروع کر دیں اور کہا کہ ہم تیرے مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ کسی نے کہا اس کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک مرے ہوئے شخص سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا، بنی طے کے لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی شخص حاتم کی قبر کے پاس جائے اور رات وہاں بسر کرے تو وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ چنانچہ رات ہو گئی، سب سو گئے۔ آدھی رات کے وقت ابو الخیبری گھبرایا ہوا اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، دارا احتلاہ، دارا احتلاہ، ہائے میری سواری، ہائے میری سواری۔ لوگوں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے حاتم کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنی تلوار سے میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر حاتم نے چند اشعار کہے جو مجھے یاد ہو گئے، جن کا ترجمہ یہ ہے، ابو الخیبری، تم ایسے آدمی ہو جس نے قبیلے پر ظلم کیا ہے اور اسے برا بھلا کہا ہے۔ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک ایسے گڑھے پر مہمانی طلب کرنے آئے ہو جس میں مدفون شخص کی کھوپڑی تک گل گئی ہے، اور کیا تورات کے وقت میرے لیے مذمت کا ارادہ کرتا ہے؟ حالانکہ تیرے ارد گرد قبیلہ بنی طے آباد ہے اور اس کے اونٹ بھی موجود ہیں، اور ہم اپنے مہمانوں کو سیر کرتے ہیں، یعنی پیٹ ان کا بھرتے ہیں، اور اپنی اونٹنیوں کو دیر کے بعد دوہتے ہیں، یعنی ہم دیر تک انتظار کرتے ہیں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کے لیے دودھ رکھ سکیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اٹھے اور اس شخص کی اونٹنی کے پاس گئے، اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ لوگوں نے کہا، حاتم نے زندگی اور موت میں ہماری ضیافت کی ہے، اور اس آدمی کو کہ جس کی اونٹنی ذبح کی گئی تھی اسے پیچھے سوار کر لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک شتر سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ایک دوسرے اونٹ کی نکیل تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم میں سے ابو الخیبری کون ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں ہوں۔ اس نے کہا، یہ اونٹ پکڑ لو، میں حاتم کا بیٹا عدی ہوں، وہ مجھے خواب میں ملا، اور اس نے کہا کہ اس نے تمہاری اونٹنی ذبح کر کے تمہاری ضیافت کی ہے۔ مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹ پہنچا دوں۔ چنانچہ اس نے اونٹ کی نکیل اس کو تھما دی اور خود چلا گیا۔
عجیب حیرت انگیز یہ واقعہ تھا۔ اہل عرب میں اس واقعے کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ سخاوت اہل عرب مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔